بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جاوید کیلگری کینیڈا البرٹا سے آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں اپنے اس چینل لیونگ ہیلدی پر، اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور میں معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑی سی ڈیلے ہو گیا ہے یہ پہلی ویڈیو جو کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حوالے سے آنی تھی، اور پچھلی لانچنگ ویڈیو میں تھوڑے سے وائس کوالٹی کا بھی ایشو تھا، لیکن کافی لوگوں نے بہت اچھا پوزیٹیو فیڈ بیک دیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ ہیلدی لیونگ اپنائیں اور جئیں، اور وہ تمام کرونک بیماریاں جو کہ عموماً سمجھی جاتی ہیں کہ ان کا علاج نہیں اور اس کا اینڈ ہمیشہ، جیسے ڈائبٹیز ہے جس کو اردو میں ذیابیطس کہتے ہیں، اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی ٹانگ کٹتی ہے، آنکھیں ضائع ہوتی ہیں یا کڈنی فیل ہوتے ہیں، اور اسی طرح دوسری بیماریاں ہیں۔ اس کی وجہ خیر ان کی سائنسی تفصیلات میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا۔ ابھی پہلے لیکچر میں کوشش کروں گا کہ بہت سمپل انداز میں میں اس کے فوائد اور جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ سکے اس لحاظ سے بیان کروں۔ آج کا میرا یہ لیکچر ہوگا انٹرمیٹڈ فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنے کے حوالے سے ہوگا۔ اب آپ روزہ رکھنے کے حوالے سے تو تمام مسلمان اور ایون کرسچن، ہندو مذہب، سارے مذاہب کے لوگ ہی واقف ہیں، اس یعنی تھاؤزنڈز آف ایئر سے انسان فاسٹنگ کرتا رہا ہے، لیکن ہم مذہبی طور پر جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ہم اس کے روحانی فوائد جانتے ہیں، اور ظاہر اللہ اور اس کے رسول جب بھی کوئی احکام دیتے ہیں وہاں کیونکہ موضوع آخرت ہوتا ہے اور وہ آخرت کے حوالے سے ہی ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے، اور اس دنیا کے اور صحت کے اور سائنس کے حوالے سے یہ تو انسان کی اپنی ریسرچ اور ایکسپلوریشن ہوتی ہے کہ وہ بعد میں اس کو تحقیق کرتا ہے کہ اللہ کے ان احکامات کی دوسری نوعیت یا ان کے سائنسی فوائد یا صحت کے حوالے سے کیا فوائد ہیں، تو وہ انسان ہی ان کو پھر ڈسکور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو بھی احکامات قرآن میں یا اللہ کے رسول نے دیے وہ آخرت کے یا روحانی حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو یہ انٹرمیٹڈ فاسٹنگ ہے یہ ہم سب اس سے واقف ہیں، لیکن اس کے کتنے اہم فوائد ہمارے جسم پر صحت پر ہوتے ہیں شاید ہمیں اس کا اندازہ ہو تو جب ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں تو ہم اس کو انتہائی خوش دلی سے رکھیں گے، بجائے اس کو ایک بوجھ سمجھ کے اور ایک قید سمجھ کے نہیں رکھیں گے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے بھی فرض کیے ہم اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس لیے کہ کیونکہ جب ہم اس کو اس کی مقصدیت کو صحیح سمجھ نہیں پاتے تو ہم جیسے ہی افطار کرتے ہیں تو وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس سے وہ ایکچولی روزہ ہمیں روک رہا ہوتا ہے۔ ہم کھاتے بھی اس میں افطار بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بس پھر ہم پر نماز بھی بھاری ہو جاتی ہے، اور وہ فوائد جو روزے سے حاصل ہونے تھے صحت کے حوالے سے، روحانی فوائد تو حاصل ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے اندر عبادات بھی کرتے ہیں اور دوسرے کام، تو کیونکہ میرا یہ لیکچر یہاں صحت کے حوالے سے ہے، اسلامی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس سے تو آپ سب واقف ہیں، اور میں یہاں وہ موضوع نہیں ہے۔ یہاں میرا موضوع جو ہے روزہ رکھنے کے معجزات انسانی جسم اور صحت پر کے حوالے سے میں یہ لیکچر ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ تو آج کے اس لیکچر میں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ بھی میں نے جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تمام مستند اور ریسرچ بیسڈ ہی تحقیق میں یہاں پر بیان کروں گا، کوئی ذاتی ٹوٹکے یا کوئی ان سائنٹیفک باتیں میں یہاں نہیں بیان کروں گا کہ کسی کی صحت کے لیے اور مسئلہ ہو۔ تو اس حوالے سے بہت سے لوگ آپ کو ڈسکریج بھی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو آپ کو اس انداز سے کوشش کروں گا کہ تو اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں آپ کو ہسٹری آف فاسٹنگ کے حوالے سے یہ سلائیڈ میں قرآن کی آیت میں نے یہاں نقل کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت 183 ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مقصد تو انسان کی روحانی تربیت یا ان کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے جو احکامات ہمیں دیے جاتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ہم اس کو کسی بھی انداز سے غور کریں تو ہر لحاظ سے وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے ہسٹری اس لیے یہاں بیان کی کہ تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ فاسٹنگ کرنا کوئی نیا ٹوٹکا نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ تو انسانیت کی وہ صدیوں پرانی پریکٹس ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ تم پر اس طرح فرض کیا جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تو یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، یعنی ہماری امت سے بھی پہلے کے بھی لوگ روزے رکھتے تھے۔ اور جیسے آپ شروع دور کے انسانوں کا طریقہ لیونگ دیکھیں، وہاں ایسے نہیں تھے کہ قدم قدم پر کوئی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کھلے ہوئے ہوں، کوئی کافی شاپ، کوئی کیفے کھلے ہوں کہ جس کا جب دل کر رہا ہے 2-4 گھنٹے بعد کچھ کھا پی رہا ہے۔ انسان کی تو ابتدا میں ایسی تھی، کبھی وہ شکار پہ گزارا کرتا تھا، ایک دن شکار ملا، کبھی ایک آدھ دن شکار نہیں ملا، تو انسان اپنے وہی فاسٹنگ اور جو جسم کے اندر اسٹورڈ فیٹس اور شوگر ہوتی تھی اسی کو یوز کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس کی ساخت بنائی ہے۔ تو فاسٹنگ سے انسان کبھی بھوکا مرتا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں جو میں بھی آگے چل کے آپ کو بیان کروں گا۔ یہ ہسٹری میں نے اسی لیے بیان کی تاکہ آپ اس عمل میں کوئی اجنبیت محسوس نہ کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایسا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی، ہاں ہوا یہ کہ پچھلے کچھ 30-40 سال میں جو یہ فاسٹ فوڈ اور ریسٹورانٹس اور یہ لوگوں کی ایکسیس میں یہ فریج ریفریجریٹر اور ہر چیز آ گئی، ہر وقت ہر شخص کے پاس کھانے کی وافر مقدار موجود ہے، تو وہ ملٹیپل قسم کے جو ہے ڈائٹس، لوگ دن میں 4-4 5-5 اسنیکس کے کانسیپٹ آ گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایون یہ ترقی یافتہ ممالک، آپ امریکہ، کینیڈا، یو کے اور تمام یہ یورپین ممالک میں بھی دیکھ لیں، اوبیسٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے، یعنی موٹاپا، اور یہ دوسری بیماریاں جس کو ہم ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر یا دل کی بیماریاں کہتے ہیں، یہ سب اسی کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو جب آپ اس فاسٹنگ میتھڈ پہ آؤ گے تو انشاءاللہ آپ اپنا وزن بھی اگر آپ کا وزن بڑا ہوا ہے، آپ زیادہ وزن ہے اور جس کو کم کرنا ایک بہت بڑی سائنس اور ایک مشکل مرحلہ سمجھا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کس آسانی سے آپ اپنا وزن بھی کم کریں گے اور ان بیماریوں کو ریورس کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں مستند اور اسٹیبلش ریسرچ بیان کروں گا، تو سب سے پہلے جو میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حوالے سے چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھیں سلائیڈ پر کہ یہ ریسرچ آیا ہوئی ہے دا نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن۔ یہ ایک بہت ہی اوتھینٹک اور مستند میگزین ہے جس کی سبسکرپشن دنیا بھر سے تمام بڑے بڑے ڈاکٹرز، فزیشین، نرسز وغیرہ لیتی ہیں، اور یہاں یعنی اپنی فیلڈ کا ایک بہت ہی مستند میگزین ہے۔ اس میں یہ ایک ریسرچ شائع ہوئی ہے جو کہ یہ دا فیلڈ کیبو PhD اور مارک بی میڈسن نے کی ہے، اور یہ اس کی ہیڈنگ دیکھیں آپ، ہے ایفیکٹس آف انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آن ہیلتھ، ایجنگ اینڈ ڈیزیز، یعنی صحت، عمر اور بیماری پر وقفے سے روزے رکھنے کے اثرات کیا ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ evidence is accumulating that eating in 6-hour period and fasting for 18 hours can trigger a metabolic switch from glucose-based to ketone-based energy, with increased stress resistance, increased longevity, and a decreased incidence of disease including cancer and obesity۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے کافی شواہد اور ثبوت جمع ہو رہے ہیں کہ
6 گھنٹے یعنی جو کھانے کا پیریڈ ہے اور 18 آورس کی فاسٹنگ سے آپ کا جو جسم کا نظام ہے میٹابولک وہ سوئچ کر جاتا ہے گلوکوز بیس سے، یعنی وہ آپ کی شوگر سے انرجی لینے کے بجائے کیٹون بیس انرجی، یعنی جو ہماری چربی اور فیٹ سے انرجی حاصل ہوتی ہے جسم اس کو کیٹون بیس انرجی بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی جب ہمارا جسم اپنے آپ کو سوئچ کر لیتا ہے انرجی لینے کو ہمارے جسم کے فیٹس اور چربی سے، تو اس اسٹیٹ میں ہمارا جسم یعنی چلا جاتا ہے جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ جب ہم کھا پی نہیں رہے ہوتے تو کوئی گلوکوز، کوئی شوگر، کوئی بھی کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم میں نہیں جا رہے ہوتے، اور جو پہلے آلریڈی موجود ہوتے ہیں وہ بھی فنش ہونے کے بعد جسم سوئچ کر جاتا ہے۔ تو اس کے وہ فوائد کیا بتا رہے ہیں کہ اس سے ایک تو آپ کی جو ہے اسٹریس ریزسٹنس بڑھتی ہے، پھر آپ کی عمر میں جو عمر بڑھنے کے اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم پہ مطلب کم ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی عمر بڑھتی ہے، یعنی آپ لانگ لیو ہو سکتے ہیں، اور بیماریوں سے واسطہ یا انکلوڈنگ کینسر اور موٹاپے سے بھی اس کے فوائد ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے اسٹارٹ یہیں سے لیا، اس لیے کہ پہلے میں نے آپ کو رب کائنات اور جو ہم سب کا خالق ہے میں نے اس کی آیت آپ کو پیش کی اس ثبوت کے طور پر کہ کیونکہ سب سے پہلے تو کسی بھی چیز کا جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہی اس کے کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اگر فاسٹنگ کرنا، روزہ رکھنے کے جسم پر کوئی مضر اثرات ہوتے تو ہمارا رب کبھی ہمیں موقع نہیں دیتا اس کا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ہم روزے رکھتے ہیں رمضان کے وہ کیونکہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ایک گردشی شکل میں سال کے ہر مہینے میں آتے ہیں، یعنی آپ جنوری سے لے کے دسمبر تک ہر مہینے میں کسی نہ کسی سال میں وہ روزے آتے ہیں۔ تو یعنی وہ کبھی چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کبھی کافی لمبے بھی ہوتے ہیں۔ ایون جب یہاں ہم کینیڈا میں یہ گرمیوں میں روزے آتے ہیں تو یہ 16 18 18 گھنٹے کے بھی روزے ہوتے ہیں۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد اب میں نے اس زیادہ مستند ایک یہ تحقیق آپ کو سامنے پیش کر دی تاکہ آپ اگر اس فاسٹنگ میتھڈ پہ جب آئیں تو آپ اس اطمینان کے ساتھ آئیں کہ یہ کوئی غیر مستند یا کوئی جاہلانہ قسم کا ٹوٹکا یا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزمودہ اور تحقیق شدہ عمل ہے جس کے فوائد روحانی تو ہیں اور صحت کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ میں اس کی اور ڈیٹیل آپ کو کرتا جاؤں گا اگلے لیکچر کے اندر، لیکن مختصراً میں آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں کہ یہ اس عمل کی یعنی فاسٹنگ کے عمل کی سپورٹ ہمیں کہاں سے مل رہی ہے، تو تاکہ آپ جب اس کی طرف آؤ تو ایک نہایت اطمینان، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو پوری یقین اور اطمینان اور کہتے ہیں نا دل کے ساتھ نہ کریں تو پھر اس کے فوائد بھی نہیں کر پاتے اور نہ آپ اس کو مستقل طور پر کر پاتے ہو۔ تو یہ سلائیڈ یہاں میں ختم کرتا ہوں۔ اب اگلی سلائیڈ، آخر میں یہ سلائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹائپس آف انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، بے شمار فاسٹنگ کے ماڈل لوگ پریکٹس کرتے ہیں اور کافی کامیاب بھی ہیں اس میں، لیکن فور اسٹارٹنگ شروع کے لیے 2 میتھڈ، اور اس میں سے ایک میں خود بھی پریکٹس کرتا ہوں اور کافی افیکٹو ہے وہ اور ایزیئر بھی ہے۔ ایک تو یہ 14-10 ماڈل ہے اور ایک 16-8 ماڈل ہے، یعنی 14-10 ماڈل سے مراد یہ کہ آپ 14 آورس کی اس میں فاسٹنگ کرتے ہیں اور 10 آورس کی یہ ونڈو ہوتی ہے جس میں آپ اپنا لنچ اور ڈنر کر سکتے ہیں۔ تو یا اسی طرح 16-8 والے میں یہ کہ 16 آورس کی فاسٹنگ کے بعد آپ کے پاس 8 آورس کی ونڈو ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنا پہلے لنچ اور پھر ڈنر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے جب شام کا یا رات کا کھانا کھایا، اگر شام کو 8 بجے کھایا ہے کھانا آپ نے، تو اب صبح 8 بجے تک آپ کے 12 گھنٹے ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں اس 8 بجے کے بریک فاسٹ کو تھوڑا اسکپ کر دیں اور کھینچتے ہوئے اس کو تقریباً 10 بجے تک اگر آپ لے آئے تو آپ کی 14 آورس کی فاسٹنگ ہو جائے گی۔
اور اگر تھوڑا اور کوشش کر کے 16 اس کو 12 تک لے گئے آپ، تو پھر وہ آپ کی 16 آور کی فاسٹنگ ہو جاتی ہے، کہ کافی ہیلتھ بینیفٹ ہیں، وہ میں اگلے اس میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ دو ماڈل اس لیے آسان رہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پیریڈ وہ آتا ہے کہ ظاہر ہے آپ اس میں سو جاتے ہو، تو 7-8 گھنٹے تو آپ سو جاتے ہو، تو باقی کچھ جیسے آپ نے کھانا کھایا تھا تو اس کے 3-4 گھنٹے تو ویسے ہی آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے، تو یہ فاسٹنگ تھوڑی میتھڈ آسان رہتا ہے۔ لیکن اس میں صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ کھاتے ہو تو وہاں بھی آپ کو لو کارب ڈائٹ، یعنی وہ ڈائٹ جس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کا ریشو کم، یعنی شوگر، پروسیس شوگر، چینی کو تو بالکل ناگا کرنا ہے۔ اس کی اور تفصیلات آپ کو بتاؤں گا میں، لیکن یہ دو ماڈلز کو اگر آپ فالو کر سکتے ہیں، یعنی 14-10 اور 16-8 والا، تو اس کے بعد اس جو ونڈو ہے اس کے اندر اگر آپ ہیلدی ویجیٹیبل سیلڈ اور اس ٹائپ کی چیز، تھوڑا میٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کاربوہائیڈریٹ کے ریشو کو کم کرنا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس وہ چیز ہے جس میں چینی ہے، شوگر ہے، جیسے گندم میں بھی بہت ہوتی ہے، چاولوں میں ہوتی ہے، رائس میں، تو اس سے تھوڑا پرہیز کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں، لو کارب ڈائٹ لیں، تو اس کے اور بینیفٹ آپ کو ہوں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جسم، پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، وہ کیٹون بیس اس پہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے جب جسم کے اندر کاربوہائیڈریٹ نہیں ہوتی، شوگر نہیں ہوتی، تو وہ آپ کے جسم کو چلانے کے لیے آپ کے فیٹس اور چربی سے انرجی لیتا ہے۔ تو اس سے ایک تو آپ کے جسم میں جو زائد چربی جو آپ کے بیلی میں، پیٹ پر جمع ہوئی بھی ہوتی ہے، اور دوسرے حصوں میں وہ کم ہوتی جاتی ہے، اس سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے، اور وہ بے شمار بیماریاں جن کی تفصیلات بھی میں آگے کروں گا، اس سے آپ کو انشاءاللہ نجات مل سکتی ہے۔ تو یہ وزن کم کرنے کا اور ان تمام کرونک بیماریوں، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں سے بچنے کا یہ ایک بہت ہی مؤثر اور آسان طریقہ ہے۔ آپ کو بجائے اس جھنجٹ میں پڑنے کے کہ کیا کھانا ہے، انڈے میں زردی لینی ہے یا سفیدی لینی ہے یا چکنائی کتنی کھانی، یہاں تو آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، نہ آپ کے پیسے کا خرچہ ہے کیونکہ آپ کھا نہیں رہے، کوئی چیز خرید نہیں رہے، تو وہ بچت، آپ کو یہ اسٹریس ہی نہیں ہے کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، تو یہ بہت سی چیزوں سے آپ کو اسٹریس فری کرے گا۔ تو آج کی یہ میں یہاں ہی ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے اندر کچھ نئی مزید ریسرچ آپ کے سامنے اچھی لاؤں گا، اور کچھ خوشخبریاں بھی لے کر آؤں گا۔ اس ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور ہمارے چینل لیو ہیلتھی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو یہاں بہت اچھی نیوز اور خبریں اور تحقیقات ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔